وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ کے رسول ان کے سامنے یہ حال بیان کرو کہ دنیا کی زندگی جو تم گزار رہے ہو نا، اور اس کی رونقوں پر تم فریفتہ ہو رہے ہو کہ کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، ملازمتیں، کاریں ہیں، یہ رونقیں نہیں رہیں گی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ریجھ گئے اس پر، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے خدا کو ناراض کر لیا، رسول کو پیچھے چھوڑ دیا، دین اور رسول ختم کر دیے کہ ہمیں دنیا چاہیے۔ فرمایا دنیا کا بنے گا کیا پھر؟ ان کو لے جاؤ باہر کھیتوں کی طرف اور باغوں کی طرف۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے دنیا کی زندگی جو ہے اس کا اصل حال بیان کرو کہ ہے کیا؟ كَمَاءٍ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم باہر نکلو، تم دیکھتے ہو زمین مردہ پڑی، وہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی پھول نہیں، جنگل ہے، ادار ہے۔ ہم آسمان سے پانی اتارتے اترتا نہیں، بارش جو ہے انزلنا، ہم بادلوں سے اتارتے ہیں۔ فاختلط بِهِ الْبَاطِلُ، پھر کیا منظر سامنے آ جاتا ہے، چند دنوں میں وہ آپس میں بالکل گتھم گھنی کھیتیاں، ایک دوسرے میں پھنسی ہوئے، پتلے شاخیں، ہر طرف سبزہ ہے، پھول ہے، رنگا رنگی ہے۔ یہ ہوتا فَأَصْبَحَ فِي مَنْ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ واہ رونق ہے باغ میں، کھیتوں میں۔ تھوڑے دن بعد فَأَصْبَحَ فِي مَنْ، پھر جاتے ہیں چورا ہو گئی، ٹوٹ گئے سارے، خشک ہو کر ریزہ تذروه الرِّيَاحُ، ہوائیں ان کو ادھر ادھر بکھیرتی رہتی۔ کہاں گئے وہ سرسبز پودے، وہ باغ کدھر گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات جو ہے نا فنا، یہ اس مثال سے کہ بعد میں کھیتیاں کس طرح چورا ہو جائے، بہت جگہ پڑا کہ یہ زندگی دنیا کی جائے بالکل اس طرح کہ اب تم ریجھے ہوئے، میں جوان ہوں، میرے بیٹے یہ ہیں، میرے پاس بنگلے، یہ سب چور ہو جائے، ایک دن ہیمن ہو جائے گا اور بالکل ہوائیں اس کو بکھیر دیں گی، کوئی رونق نہیں۔ بڑے بڑے نیک لوگ، یہ مضمون تو دنیا میں اتنا بیان ہوا، ہر کافر مومن نے بیان کیا کہ بھائی دنیا فانی، دھوکہ نہ کھا، یہاں کچھ کر لے کا جو کرنا، اگر تو اس فریب میں مبتلا اور پھنسا ہوا نا، اس دھوکے میں کسی طرح رہے گا تو یہ غلط بات ہے، یہ دنیا بدلنے والی ہے، یہ حالت بدل جائے گی۔ کبھی شدین چشد نہ تمہاں شدین چشد، ہم روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہے، اس کے پاس نہیں ہے، میں طاقتور ہوں، کیا ہے یار، 2-4 دن کی بات ہے، یہاں رو رہے ہو، کبھی شدین چشد نہ تمہاں شدین، ہم طاقتور ہو گئے یا کمزور رہے، چنی شدیم چشد یا چنا شدیم چشد، اس طرح بنے یا اس طرح بنے، پھر کیا فرق پڑے؟ بہج رنگ دریں گلستاں قرارے لے، اس باغ میں کسی کو ٹھہراؤ نہیں ہے، کمزور بھی چلے جائیں گے، طاقتور بھی چلے جائیں گے، اس لیے بہج رنگ دریں گلستاں قرارے لے، تو گر بہار شدی ما خزاں شدیم، تو بہار بن گیا اور ہم خزاں بن گئے، پھر کیا ہوا؟ 2 دن کی تو بات ہے، فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، وہاں دیکھا جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ یہاں ایک آدمی لولا لنگڑا رہا، کوڑی رہا، بھوکا ننگا رہا، لوگ اس کو ٹھوکرے مارتے رہے، بازار میں لیٹا رہا، کتے اس کے زخم چاٹتے رہے، مگر وہ نیک رہا، اللہ کو مانتا رہا، شکوہ نہیں کیا، مرنے کے بعد وہ جنت میں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا انجیل میں مثال لادر کی، یہ لادر ایک بیچارہ تھا جو بالکل اس کے زخم کتے چاٹتے تھے، کوڑی تھا، تو ایک امیر آدمی کے میز کے پاس لیٹا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کھانے کھا رہا، کوئی ٹکڑا دے، نہیں دیتا، کوئی گرا پڑا مل گیا ورنہ نہیں دیا، اب مر گیا امیر بھی اور لادر بھی۔ تو لادر کو اس نے دیکھا، اس امیر نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنت میں بیٹھا، تو اس نے کہا مجھے لادر کو پانی دے، اس نے کہا یار وہ مانا تو بھول گیا کہ کتے میرے زخم آ کر چاٹتے رہے، میں ان کو روک نہیں سکتا تھا، بالکل معذور تھا، تو نے ایک ٹکڑا نہیں دیا، اب کیا مانگتا؟ تو اللہ کہتا تم یار روزانہ دیکھتے ہو کہ کھیتیاں لہلہاتی ہیں، بعد میں وہ چورا ہو جاتی ہیں، ہوائیں ان کے ذرے بکھیر دیتی ہیں، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا کی زندگی اسی طرح بالکل یہ کوئی چیز نہیں، یہ بہار ختم ہو جائے گی، آپ کی آرزویں اور خواہشیں پڑی رہ جائیں گی، دنیا چھوڑنی پڑے گی، کرو اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔